السلام علیکم پیارے ویورز، ایپیسوڈ نمبر 11 درد جدائی بائی شفق کاظمی۔ عدن نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ عدن کے ساتھ شاذین نے جو کیا تھا، اس کے بعد عدن کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ بابا کو تو حقیقت پتہ چل گئی تھی، سب کے رویے بھی پہلے کی طرح نارمل ہو گئے تھے۔ عدن کو زیادہ دکھ سرنش اور میرب پر ہوا۔ انہوں نے ایک بار بھی بھروسہ نہ کیا اپنی بہن پر، ایک بار تو پوچھ لیتی۔ عدن کو اب بھی لگتا تھا کہ وہ ماما بابا کی نظروں میں گر چکی ہے، جس کی وجہ سے عدن بہت خاموش اور تنہا رہنے لگی تھی۔ عدن کے بابا عدن کے روم میں آئے، اسے خوش رہنے کی تاکید کی اور کہنے لگے، تمہارا کل کالج میں پہلا دن ہے، تم تیاری کر لینا اور جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، عدن کو پیار کیا اور چلے گئے۔ السلام علیکم۔ یہ فرسٹ ایئر کی میڈیکل کلاس کس طرف ہے؟ عدن نے کسی ٹیچر سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ سامنے جاؤ۔ ٹیچر نے عدن کو کلاس روم کا بتایا۔ عدن سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ عدن کو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ بیٹا اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ مس، مجھے اکیلے رہنا پسند ہے۔ عدن کی اس معصومیت پر سب ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ٹیچر بھی۔ بیٹا یہ گھر نہیں، کلاس ہے، آگے آؤ۔ ٹیچر نے عدن کو سب کے ساتھ بٹھا دیا۔ عدن بہت زیادہ سہمی ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی، گھبراہٹ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ آپس میں لگے تھے، عدن خاموش بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی دیکھتا تو نظریں نیچے کر لیتی۔ ہائے عدن، میں رامین ہوں۔ ہیلو، دوست بنو گی میری؟ ٹھیک ہے۔ ارے اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ ٹھیک سے بھی بولو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آئی، اونچا بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور میرا بھی تعارف کرواؤ۔ میں ہوں منیب، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ ہا 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 ہا، کیوں؟ تمہیں میں نے اغوا کر لینا ہے کیا؟ ہا ہا ہا۔ منیب تم بھی نا، نہیں تنگ کرو، دوست ہے میری۔ تو میں بھی دوستی کر رہا ہوں۔ ویسے عدن تم سنگل ہو یا پھر منگنی ہو گئی ہے؟ تمہاری؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ ارے کیوں شادی کیوں نہیں کرو گی؟ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے وہ دلہن بنے۔ رامین کو عدن پر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے مردوں سے سخت نفرت ہے۔ کیوں عدن؟ منیب نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس نفرت ہے تو ہے، مرد انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں۔ نفرت ہے مجھے اس نام سے بھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر مرد ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ عدن کو شاذین کی وجہ سے ہر ایک سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہر کوئی مرد نہیں ہوتا، مرد وہ ہوتا ہے جس پر کوئی مرد نہیں ہوتا، وہ مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں ہر لڑکی خود کو محفوظ سمجھے، جو دوسروں کی ماں بیٹی کی حفاظت بھی کرے، کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلے۔ اور ایسے مرد پائے بھی نہیں جاتے منیب صاحب۔ عدن میں آپ کے دل سے نفرت ختم نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ خیر چلو چھوڑو۔ عدن تمہاری پھوپھو کی کال آئی تھی۔ عدن کالج سے آئی تھکی ہوئی۔ ماما نے عدن کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ کیوں ماما؟ وہ عادل کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور اب پھوپھو کہہ رہی ہیں تم سے کرنا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں ماما، میں نہیں کروں گی۔ عادل سے؟
اگر وہ اس دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو ماما، انہوں نے بابا کو رلایا ہے۔ میں نے بابا کو ان کی وجہ سے ٹوٹتے دیکھا ہے۔ بابا بیمار ہیں، میں ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہیں عدن ہمارا خون ہے۔ واہ! تو ان کو اب یاد آ رہا ہے کہ عدن خون ہے؟ یہ خون تب کہاں تھا جب ان کی وجہ سے بابا روئے؟ عدن ابھی بات کر رہی تھی، پھپھو کی کال آ گئی عدن کی ماما کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھابھی، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ ہم نے دوبارہ رشتہ کر لیا ہے۔ لڑکی کی امی ابو نے بہت منتیں کیں۔ جی مبارک ہو، اچھا کیا، لو خوش ہو جاؤ۔ کھلونا سمجھ کے رکھا ہوا ہر ایک نے مجھے، جب چاہا رشتہ جوڑ لیا، جب چاہا رشتہ توڑ دیا۔ آ جاؤ باجی، کہاں جا رہی ہو؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اکیلے کہاں؟ عدن کالج سے آ رہی تھی کہ کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ عدن اگنور کر کے آگے آگے چلنے لگی کہ ہمیں دیکھو تو صحیح باجی، آ جاؤ نا، کہاں جا رہی ہو؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں، بتاؤ بھی کہاں جانا ہے؟ چلو مجھے چھوڑ دو۔ منیب نے دیکھا عدن کو کچھ لوگ پریشان کر رہے تھے تو ان آوارہ لڑکوں کے پاس آیا، ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ گاڑی میں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا چیختے ہوئے بولا، نہیں چلو، چھوڑ کر آؤ مجھے۔ اوئے چل اوئے، ہم کیوں چھوڑ کے آئیں تجھے؟ تو ہمارے مامے کا پتر لگتا ہے کیا؟ وہی لڑکا پھر غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ منیب نے اس کی گردن سے پکڑا، 2 مکے مارے اور کہنے لگا، تو کیا اس لڑکی کو جانتے ہو؟ پھپھو کی بیٹی ہے یا چاچے کی بیٹی ہے؟ منیب کا دبنگ انداز دیکھ کر اس نے منیب کو دھکا دیا، وہ گاڑی بھگا لے گئے۔ عدن جو کچھ فاصلے پر کھڑی کانپ رہی تھی، سوچنے لگی، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت کے لیے بھی اڑ جاتے ہیں۔ عدن کو پہلی بار احساس ہوا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مرد شازین نہیں ہوتا، کچھ منیب کی طرح بھی ہوتے ہیں، عزت کے رکھوالے بھی ہوتے ہیں۔ چلو عدن، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ عدن کو خوف آ رہا تھا، بابا سے ڈر رہی تھی اور منیب کو دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ عدن دیکھو، مناسب نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، یہ لوگ پھر تمہیں پریشان کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں بھی میں باقی لڑکوں کی طرح لگ رہا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، کہہ کر چند قدم آگے بڑھا۔ عدن ڈر رہی تھی کہ کہیں وہی لڑکے دوبارہ نہ آ جائیں۔ عدن نے منیب کو بلایا، منیب؟ وہ ہاں بولو۔ کچھ نہیں، ہاں چھوڑ کر آؤں، ڈر لگ رہا ہے نا؟ منیب کی اس بات پر عدن نے اسباب میں سر ہلایا۔ چلو آؤ، چھوڑ کر آؤں۔ پورا راستہ عدن خاموش ہی رہی، اس خاموشی کو منیب نے ہی توڑا۔ عدن، تم مردوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ عدن نے سر جھکا لیا، وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ عدن کا گھر آ گیا تھا، میرا گھر آ گیا، میں جاتی ہوں۔ عدن نے بات بدلی، عدن بات چینج نہیں کرو۔ منیب نے عدن سے کہا، میں چلتی ہوں۔ عدن نے کہا، اچھا سنو۔ عدن نے پلٹ کر منیب کو دیکھا، بہت بے مروت ہو تم، شکریہ نہ سہی خدا حافظ ہی بول دیتی۔ تم یہ
شکریہ منیب صاحب۔ عدن نے بیل بجائی گھر کی۔ جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز نہ آئی تو عدن سے رہا نہ گیا۔ وہ منیب سے کہنے لگی، جاؤ اب تم۔ نہیں نہیں، تمہارے ابا سے مل کر جاؤں گا۔ منیب پلیز جاؤ، بابا آ جائیں گے۔ آنے دو ذرا، میں بھی تمہارے ابا سے مل لوں، منیب نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ منیب ہاتھ جوڑتی ہوں، جاؤ بھی اب۔ نہیں نہیں یار، تمہارا وہ ہنسنا، اف عدن ایک بار پھر ہنس کر دکھاؤ نا پلیز۔ منیب کو آنکھیں مٹکانے لگ گیا۔ عدن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اتنے میں ابا حضور نے بھی دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ منیب نے عدن کے بابا کو نہایت احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عدن یہ کون ہے؟ عدن کے بابا منیب کو دیکھ کر چونکے۔ منیب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے عدن سے پوچھا، بابا وہ؟ عدن ابھی سوچ رہی تھی کہ منیب نے کہنا شروع کر دیا، دراصل صبح کسی لڑکی کو کالج سے کچھ لوگ اغوا کرنے لگے تھے، وہ ہماری کلاس میں ہی پڑھتی ہے۔ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کو تو لینے اس کے بابا آ گئے تھے، لیکن اسی راستے سے عدن کو اکیلے آ رہی تھی تو راستہ سنسان تھا۔ یہ اکیلی تھی، تبھی میں نے سوچا کہ اسے گھر چھوڑ دوں۔ کہتی نہیں، میں بابا کی اجازت کے بغیر کسی لڑکے کے ساتھ نہیں جاتی۔ بیٹا بہت اچھا کیا، تمہارا شکریہ۔ انکل کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ بیٹا آؤ کھانا کھا کر جانا۔ نہیں انکل، بس چلتا ہوں، کام ہے۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ عدن بیٹا کیا کر رہی ہو؟ بابا وہ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں۔ خیریت تھی بابا؟ جی جی۔ اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو جو گھر چھوڑنے آیا تھا؟ بابا وہ دراصل میری کلاس میں پڑھتا ہے۔ پر بابا میں بات نہیں کرتی، میں زیادہ اس سے۔ سچ میں عدن گھبرا گئی۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، اچھا لڑکا ہے۔ مطلب آپ کیسے جانتے ہو؟ نہیں جانتا تو نہیں ہوں، پر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ عدن کو بابا کی بات عجیب سی لگی، لیکن اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، بابا فور سیزن میں ہیں تو صبح صحیح اور غلط کی پہچان تو رکھتے ہی ہوں گے شاید۔ منیب کی بات سن کر کہ جس راستے سے میں جاتی ہوں اس راستے سے لڑکی کڈنیپ ہونے لگی تھی، سوچ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ عدن سوچوں سے الجھتی بابا کی بات سننے لگی۔ اس لڑکے کے ساتھ آ جایا کرو، بے شک اچھا لڑکا ہے، اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کرنا۔ زیادہ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں کام سے۔ بابا نے عدن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عدن اسائنمنٹ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ بار بار اس کو منیب کا خیال آ رہا تھا، جیسے اس نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ ویسے منیب ہے تو اچھا لڑکا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، مگر ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی شازین نہیں ہوتا۔ یہ سوچتے ہی عدن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آہ کتنی تکلیف دی ہے نا میں نے ماما بابا کو۔ شازین اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، دیکھنا مکافات عمل ضرور ہوگا۔ عدن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا عدن، کیوں رو رہی ہو؟ ماما نے عدن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کچھ نہیں ماما، سر میں درد ہو رہا ہے تو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ عدن کیا کہتی کہ شازین نے جو کیا اس درد کو یاد کر کے رو رہی تھی؟ تم بھی نا سارا دن پڑھنے میں لگی رہتی ہو، تھوڑا ریسٹ کر لیا کرو۔ چلو رکھو کتابیں۔ ماما وہ ابھی اسائنمنٹ رہتی ہے، وہ بنا کر آرام کرتی ہوں۔
میں چائے بنا دیتی ہوں، چائے پی لینا پھر پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ جی ماما ٹھیک ہے۔ منیب کے بچے کہاں بھی تھا؟ جاؤ، گئے کیوں نہیں تھے؟ ہا تمہارے پیارے ابا حضور سے ملنا تھا۔ بکواس نہیں کرو بدتمیز، کل اتنی تمیز سے بات کر رہے تھے بابا سے جیسے اس دنیا کے شریف ترین انسان ہو۔ رامین کلاس سے نکل رہی تھی۔ عدن اور منیب کو ہنستا دیکھ کر اس نے عدن کو غصے سے دیکھا۔ رامین اپنے غصے پر ضبط کر کے عدن اور منیب کی طرف چلنے لگی۔ ہا تو کل پہلی بار تمہیں میں نے ہنستے دیکھا تھا۔ قسم سے دل کر رہا تھا تصویر بنا لوں، سارا دن ساری رات دیکھوں۔ منیب عدن کو چڑھا رہا تھا۔ منیب کے بچے، یار سچ کہہ رہا ہوں، بہت اچھی لگتی ہو تم ہنستے ہوئے، ہنسا کرو۔ کون اچھا لگتا ہے ہنستے ہوئے؟ رامین نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ عدن اور کون؟ کل میں نے اس محترمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ہا تو اس میں اتنا ہنسنے والی بات کیا ہے؟ عدن نے ہنس لیا۔ تو نہیں، بات تو نہیں، پر اچھی لگتی ہے۔ ہر کوئی ہنستے ہوئے اچھا لگتا ہے منیب صاحب۔ یہ کہہ کر رامین واپس کلاس کی طرف چل پڑی۔ اس کو کیا ہوا؟ عدن پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، جل گئی تمہارے ساتھ جو بات کر رہا ہوں۔ لگتا ہے مجھ سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی ہے۔ رامین، منیب ہنستے ہوئے عدن سے کہنے لگا۔ منیب کی یہ بات عدن کو عجیب لگی، وہ خاموش ہو گئی۔ اور عدن، تمہارے بابا نے میرے بارے میں کیا کہا؟ بابا کہہ رہے تھے منیب اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ آ جایا کرو، اور منیب کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کرنا۔ اوہ واہ، انکل نے میری تعریف کر دی، اب تو ہر روز میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کل دیکھا تھا نا کہ وہ لڑکے کیسے چھیڑ رہے تھے تمہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میری دوست کو کوئی تنگ کرے۔ منیب، تمہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا رامین کو اچھا نہیں لگتا میں تم سے بولوں؟ مجھے لگتا ہے اب ہمیں دور رہنا چاہیے۔ رامین کو اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے تو لگتا ہے نا عدن۔ عدن، دوسروں کا سوچنا چھوڑ دو۔ عدن کی بات سے منیب چڑ کر رہ گیا، وہ برے منہ بنانے لگا۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے نئی آنے والی ویڈیوز کی۔ اور باقی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور لائک تو